آپ کہاں گئے تھے؟ ابو دوستوں کے پاس گیا تھا۔ کون سے دوست؟ ابو جی، میرے ساتھ سلمان اور عبداللہ بھی تھے۔ آپ سے میں نے 1000 بار بولا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دو، مجھے ان لوگوں سے سخت نفرت ہے، لیکن آپ ہے کہ باز نہیں آتے۔ رے بابا جی، مسلمان تو بہت اچھے ہوتے ہیں، بھلا ان لوگوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر آپ میرے سچ میں بیٹے ہیں نا تو مسلمانوں کے ساتھ تعلقات ختم کر دو، نہیں تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ بابا جی، اسے تو اچھا ہوتا کہ میں کبھی بھی پیدا نہ ہوتا، کیونکہ میں اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ یہ تو گھر نہیں، جیلخانہ ہے، جیلخانہ۔ ہاں، آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی سمجھو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مسلمانوں سے دور رہنا ہے۔ ارے کیا ہوا؟ آپ پھر کیوں لڑ رہے ہیں؟ بیگم، اسے سمجھاؤ کہ میرے باپ بننے کی کوشش نہ کرے۔ ارے ابو، اس میں کیا ہے؟ میں نے صرف آپ کو اتنا بولا کہ میں سلمان اور عبداللہ کے ساتھ تھا۔ آپ کو مسلمان اتنے برے کیوں لگتے ہیں؟ اگر ان کے دوست ہیں تو پھر ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں ہے۔ بیگم، آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے، ان لوگوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ مسلمان بہت تیز ہوتے ہیں، آپ کا بیٹا آج ان کا دوست بن گیا ہے نا، تو کل مسلمان بھی ہو جائے گا، اور پھر آپ ہاتھ ملتے رہنا۔ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے پر پورا یقین ہے۔ میرا بیٹا اپنا مذہب کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ بیگم، اگر ایسا کچھ ہوا نا تو آپ دونوں کو میں زندہ جلا دوں گا، زندہ۔ یار سلمان، میرے ابو بہت ناراض ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دو۔ مجھے پتا ہے آپ کا بابا مسلمانوں کا بہت مذاق اڑاتا ہے۔ یار میں بہت تنگ آ گیا ہوں، کیونکہ میں اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ مجھے پتا ہے، لیکن بھائی اپنے ماں باپ کا بہت قدر کیا کرو، کیونکہ ماں باپ دنیا میں ایک ہی بار ملتے ہیں۔ اپنے مذہب کے خلاف باتیں کرنا بہت بری بات ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے مذہب میں ایسے طریقے ہیں جو انسانیت کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ بھائی، اللہ خیر کرے گا، آپ فکر مت کرے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے بندہ جائے تو کہا جائے؟ ادھر ابو کہہ رہا ہے کہ مسلمان لوگ اچھے نہیں ہوتے، ادھر مسلمان لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندو لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ میرے مالک، جو بھی صحیح راستہ ہے مجھے وہی دکھا دے۔ اگر ہندو لوگ اچھے ہوتے ہیں نا تو یہ مرنے کے بعد جلاتے کیوں ہے؟ یہ تو انسانیت کے خلاف مجھے لگتا ہے۔ کیا ہوا؟ سوالوں کے جواب تلاش کر سکے یا نہیں؟ پنڈت صاحب، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ میرے مذہب کا مذاق اڑائیں۔ بھائی، آپ کا مذاق کس نے اڑایا ہے؟ میں نے تو صرف سوال پوچھا ہے نا۔ آپ کے بیہودہ سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں ہے۔ ارے یار، میں نے کب بیہودہ سوال پوچھا ہے؟ میں نے تو صرف اتنا پوچھا کہ آپ کا اللہ کہاں ہے، مجھے دکھائیے نا۔ یہ جو کل کائنات ہے، یہ میرے اللہ نے بنایا ہے، آپ کو اچھی طرح پتا ہے، لیکن آپ ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ آپ کو کس نے تنگ کیا ہوا ہے؟ میں نے صرف سوال پوچھے ہیں، اس کا جواب تو دینا چاہیے نا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ سے تو بات کرنا بھی فضول ہے۔ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ لگتا ہے آپ کے سوالوں کے جواب اب تک کسی نے نہیں دیا۔ ارے درویش صاحب، کسی کی اتنی اوقات کہا کہ میرے سوالوں کا جواب دے۔ ارے پنڈت صاحب، ایسا تو نہ بولے، میں دے سکتا ہوں، اب سوال تو کرے۔ دیکھو درویش صاحب، آپ اس معاملے میں میرے ساتھ مت پڑو، مجھے پتا ہے آپ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ کی فضل و کرم سے میں آپ کو جوابات ضرور دوں گا، پہلے آپ سوال تو کرے۔ میرے سوالوں کے جواب تو بڑے بڑے علماء کے پاس نہیں ہے، ایک درویش کے پاس کیا علم ہوگا؟ اپنے سوالات بیان کرے۔ درویش صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے، جب کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تو تم لوگ اپنے کلمے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی کیسے دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے،
تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان قصوروار کیوں کہلائے گا؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن آگ میں جلائے گا، تو اس آگ سے اس کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ کا آگ پر کیا اثر ہوگا؟ محترم، میرے یہ 3 سوالات ہیں جن کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ ارے یہ آپ نے کیا ظلم کیا؟ آپ نے مجھے کیوں مارا؟ اب میں جاؤں گا اور قاضی صاحب سے آپ کا شکایت کروں گا۔ ادب، پنڈت صاحب آیا ہے، قاضی صاحب سے ملنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں قاضی صاحب سے بات کر کے آتا ہوں۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ آج کل کی اولاد کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اپنے ماں باپ کی بالکل بھی قدر نہیں کرتے۔ حضور مجھے پتا ہے، لیکن سارا قصور بچوں کا نہیں ہوتا، تھوڑا قصور ماں باپ کا بھی ہوتا ہے۔ ہاں جی بالکل، لیکن آج ایک ایسا فیصلہ میرے سامنے آیا تھا جس کا حل میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نہیں مانتا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو کہ جس کا حل میرے آقا کو معلوم نہ ہو۔ ہاں بیٹے، میں سچ بول رہا ہوں کہ آج ایک ایسا فیصلہ آیا تھا جس کا حل واقعی مجھے معلوم نہیں تھا۔ حضور ایسا کیا فیصلہ تھا کہ جس کا حل آپ کے بس میں نہیں تھا؟ اللہ معاف کرے، آج ایک ایسا فیصلہ میرے سامنے آیا کہ بیٹے نے باپ کو ہی قتل کر دیا تھا۔ حضور یہ تو واقعی میں نہ ماننے والی بات ہے۔ تب حضور، پنڈت صاحب آیا ہوا ہے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اسے مہمان خانے میں بٹھائیے، ہم آتے ہیں۔ جی حضور۔ جی پنڈت صاحب، یہ خون کیسا کیسے آنا ہوا؟ کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا کیا؟ قاضی صاحب کے محل کے سامنے والی جنگل میں ایک درویش رہتا ہے، جس نے مجھے بہت بے دردی سے مارا ہے، مجھے پتھروں سے مارا ہے۔ ارے اس نے آپ کو کیوں مارا ہے؟ ان کا بدلہ خون ہے، یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ قاضی صاحب یہ تو ان سے پوچھئے کہ انہوں نے مجھے کیوں مارا ہے۔ پنڈت صاحب آپ بالکل بھی فکر مت کرے، آپ کو انصاف ملے گا۔ بھگوان آپ کا بھلا کرے میری سرکار۔ عامر صاحب جائیے اور اس درویش کو بلا کر لائیے جس نے پنڈت صاحب کو پتھروں سے مارا ہے۔ ٹھیک ہے حضور، ابھی لے کر آتے ہیں۔ حضرت آپ نے کس بنا پر اس آدمی کو مارا ہے؟ حضور میں نے کب مارا ہے؟ میں نے تو ان کے سوالوں کے جواب دیا ہے، یہ تو مجھ پہ بلا وجہ الزام لگا رہے ہیں۔ قاضی صاحب ان کو زیب نہیں دیتا، آپ کے دربار میں یہ میرا مذاق اڑائے۔ قاضی صاحب میں ایک ہندو نہیں، میں ایک انسان بھی ہوں، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، مجھے انصاف چاہیے۔ کہاں ہے ان کے سوالوں کے جواب؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ قاضی صاحب اس نے مجھے بہت بے دردی سے مارا ہے، یہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ مجھے کتنا درد ہو رہا ہے۔ اس کا جواب مجھ پہ لگائے ہوئے الزام میں ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے سر پر چوٹ لگنے سے درد ہوتا ہے، لیکن کیا اس بات کا اس کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ اس بات کا گواہ کیسے ہو؟ درد تو مجھے ہوتا ہے نا۔ یہ ہم کیسے مان لیں کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ کیونکہ مجھے درد محسوس ہو رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح آپ کو اپنا درد دکھائی نہیں دے رہا اور تم محسوس کر رہے ہو، ہمیں بھی اللہ دکھائی نہیں دیتا، پر ہم اسے ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس کی قدرت کی نظارے جگہ جگہ موجود ہے۔ چلو مان لیا کہ پہلے سوال کا جواب مل گیا، اب میرا دوسرا سوال۔ تم کہتے ہو کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، لیکن اس میں بندے کا کیا قصور؟ اب اس کے دوسری سوال کا جواب بھی اس کے الزام میں ہی موجود ہے، تو اس نے مجھ پہ لگایا جب سب اللہ کرتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے مجھ پہ الزام کیوں لگایا؟ چلو دوسرا سوال کا بھی جواب مجھے مل گیا، لیکن میرا تیسرا سوال، کیا اس کا جواب آپ کے پاس موجود ہے؟ ہاں بالکل موجود ہے۔ آپ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے تو قیامت کے دن آگ کا آگ پہ کیا اثر ہوگا؟ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس چیز سے بنے ہو؟ مٹی سے بنا ہوں۔ اور کس سے بنا؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا میں نے جو آپ کو وہ گولہ مارا تھا وہ کس چیز کا تھا؟
وہ مٹی کا تھا۔ بالکل ٹھیک، جب تم مٹی کا بنے ہو اور وہ گولا جس کو میں نے آپ کے سر پہ مارا تھا وہ بھی مٹی کا تھا جس سے آپ کا سر پھٹ گیا۔ اگر تم کہتے ہو کہ شیطان تو آگ سے بنا ہے تو قیامت کے دن جہنم کی آگ کا شیطان پہ کیا اثر ہوگا؟ پھر آپ بھی تو مٹی سے بنے ہو، آپ کو بھی مٹی کی گولے مارنے سے آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح مٹی کے گولے نے آپ کا سر زخمی کیا اسی طرح قیامت کے دن جہنم کی آگ شیطان کو پاش پاش کر دے گا۔ میں اپنی ساری حماقتوں سے توبہ کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے، اللہ آپ کو اور بھی ہدایت دے۔ امیر صاحب، پنڈت کو لے کر جاؤ، اچھی طرح وضو کرواؤ، پھر کلمہ پڑھواؤ۔ جی حضور، آپ کے حکم سر آنکھوں پر۔